أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مثال بدر جو حاصل ہوا کمال مجھے، گھٹا گھٹا کے فلک نے کیا ہلال مجھے، مثال بدر جو کمال شوق زیارت ہے اب کے سال مجھے، کریم ہند کی ظلمت سے اب نکال مجھے، مثال بدر جو کریم جو تجھے دینا ہے بے طلب دے دے، فقیر ہوں پر نہیں عادت سوال مجھے، مثال بدر جو نگاہ نامہ اعمال پر جو کی پس مرگ، نگاہ نامہ اعمال پر جو کی پس مرگ، گناہ گار نظر آیا بال بال مجھے، مثال بدر جو تیری مدد کا فقط یا علی بھروسہ ہے، کسی کی آس نہیں وقت انتقال مجھے، مثال بدر جو خضر بخت مجھے کربلا میں پہنچا دے، نہ آئے خواب میں بھی ہند کا خیال مجھے، مثال بدر جو بھلا میں دوں قد اکبر سے کس طرح تشبیہ
چمن میں سرو دکھائے تو اپنی چال مجھے مثال بدر جو چلی جو شام کو بانو تو کہتی تھی رو کر اکیلے رہنے کا اصغر کے ہے ملال مجھے مثال بدر جو اندھیری قبر میں مشکل انیس کو ہے بہت دکھاؤ یا علی اب چاند سا جمال مجھے مثال بدر جو دنیا غلام ہوتی ہے اس کی دنیا غلام ہوتی ہے جو علی کا غلام ہوتا ہے رنگ ہے کا جس پہ چل جائے رنگ ہے کا جس پہ چل جائے اس کا مرد امام ہوتا ہے اس کی دنیا جب فاطمہ نے خلد بری کا سفر کیا جب فاطمہ نے خلد بری کا سفر کیا ویرا جناب شیر الہی کا گھر کیا دامن قبا کا اشکوں سے حیدر نے تر کیا قربان علی کی بیٹیوں نے اپنا سر کیا قربان علی کی بیٹیوں نے اپنا سر کیا چلوئے سر کو پیٹ کے اماں کدھر گئے ہم پیٹنے کو رہ گئے اور آپ مر گئے ہم پیٹنے کو رہ گئے اور آپ مر گئی اماں خدا کے واسطے ہم کو بھی لو بلا چھاتی پہ اپنی پیار سے ہم کو بھی لو سلا ہائے ہائے ابھی سے آپ نے ہم کو دیا بلا آنکھیں بھی ہیں بھری ہوئی من کا بھی ہے ڈھلا آنکھیں بھی ہیں بھری ہوئی من کا بھی ہے ڈلا اس داغ سے دلوں کو نہ کیوں بے قراری ہو کچھ منہ سے بولیے کہ تشافی ہماری ہو
کچھ منہ سے بولیے کہ تشافی ہماری ہو یہ کیا غضب ہوا ہے کہ ہم ہو گئے تباہ ہے ہمارا ہوئے گا اب کس طرح نبھا سن پائے گی یہ حال جو اماں ہماری کیسی پچھاڑے کھائے گی سینے سے کر کے کیسی پچھاڑے کھائے گی سینے سے کر کے بن ماں کے بچے روئیں گے اب شور و شین سے یہ حال ہم چھپائیں گے کیا کر حسین سے یہ حال ہم چھپائیں گے کیا کر حسین سے چلائی سر کو پیٹ کے زینب جگر فغا اماں تمہاری روح کے کیا نہ ہوں میں نثار بن ماں کے پڑے گا ہمیں کس طرح قرار اب کون ہے ہمارا ہے ذوالفقار اب کون ہے ہمارا بجز شاہ ذوالفقار رنج و علم میں غم کی گھٹا دل پہ چھائی ہے ہم لٹ گئے رسول خدا کی دہائی ہے ہم لٹ گئے رسول خدا کی گواہی ہے زینب تو کہہ رہی تھی ابھی یہ بسط ملال اتنے میں آئے روتے ہوئے فاطمہ کے لال خواہر کے منہ کو دیکھ کے بولے وہ خوش خوشحال بہنا بتاؤ اس گھڑی اماں کا کیا ہے حال بہنا بتاؤ اس گھڑی اماں کا کیا ہے حال کیا غش میں ہے جو آج ابھی کھولتی نہیں ہم رو رہے ہیں دیر سے اب بولتی نہیں بھیا خدا کے واسطے پوچھو تو یہ ذرا ہم دونوں بھائیوں سے ہوئی کون سی خطا چھاتی سے آپ نے کیوں نہیں لیتی ہمیں لگا آنے میں دیر ہو گئی شاید ہوئی خفا آنے میں دیر ہو گئی شاید ہوئی خفا کچھ بات کیجیے نا اب آنسو بہائیں گے اب کھیلنے کو گھر سے کہیں ہم نہ جائیں گے اب کھیلنے کو گھر سے کہیں ہم نہ جائیں گے یہ کہہ کے ماں کے سینے سے لپٹے حسن حسین چلائے سر کو پیٹ کے دونوں باشور و شین اماں اٹھاؤ سر کو کے آئے ہیں نور تقصیر عفو کیجیے ہم کو نہیں ہے چین تقصیر عفو کیجیے ہم کو نہیں ہے چین جی بھر کے روئیے ہے نہ ہمیں اب رلا
پہ اپنے سلائیے، آتی ہے نیند چھاتی پہ اپنے سلائیے، جھک کر حسین نے رخ مادر پہ کی نگاہ، دیکھا جو روح فاطمہ نے لی آدم کی راہ، زلفوں کو نوچ کر یہ پکارے وہ رشک ماں، اماں ہماری مر گئی ہم ہو گئے تباہ، اماں ہماری مر گئی ہم ہو گئے تباہ، ہم دکھ زدہ یتیموں کے ہاتھوں سے لٹ گئے، سر پیٹو بھائی فاطمہ سے آج چھٹ گئے، سر پیٹو بھائی فاطمہ سے آج چھٹ گئے، جب فاطمہ نے خلد رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي نشر الرياح برحمته وبتدى بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الهاشمي المطلبي الرسول المسدد والمصطفى الأمجد اسمه في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد اللهم صل على محمد۔ محترم سامعین کرام و معزز سامعین کرام و بزرگان قوم ملت، اس سے پہلے کہ آپ حضرات کی پاکیزہ سماعتوں پر فضائل و مناقب کی آبشاری کی جائے، آپ سے التماس ہے ایک سورہ حمد اور 3 سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ کی روح کو اور تمام مومن و مومنات کی روح کو ایصال فرما دیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ حضرات گرامی قدر، پروردگار عالم
خالق کون و مکا کائنات ارضی کو خلق کرنے کے بعد، انسانوں کو بنانے کے بعد، اس انسان کے لیے آفتاب و ماہتاب کی قندیلیں روشن کرنے کے بعد، زمین کا فرش بچھانے کے بعد، آسمان کا شامیانہ لگانے کے بعد، آسمان و زمین کے درمیان وحوش و طیور کی آوازوں کو پیدا کرنے کے بعد، ہر انسان کو متوجہ کر رہا ہے، قرآن میں آواز دے رہا ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ عزیزان گرامی، کون ہے جو اس دنیا میں رہنے کے لیے آیا ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ ہر انسان اس دنیا میں آیا ہے اور اسے پلٹ کر واپس جانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اسی کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف پلٹ کر واپس جانا ہے۔ کمال ہے اسی خلقت انسانی کے درمیان اللہ نے کچھ رشتوں کو ایسا محترم بنایا کہ کائنات ارضی پہ اس کا کوئی مثال نہیں ہے۔ اللہ نے انسانی وجود کو پیدا کرنے کے بعد انہیں باہمی تعلقات قائم کرنے کے لیے اتنا زیادہ تاکید کیا کہ دیکھو تم اس دنیا میں جاؤ لیکن تنہا نہ رہو، لوگوں کے ساتھ اٹھو، لوگوں کے ساتھ بیٹھو، لوگوں کے درمیان زندگی گزارو، لوگوں کے کام آؤ، انسانیت کے ساتھ ایسے رہو جیسے لگے کہ یہ تمہارا بھائی ہے۔ تم کسی کو نسل و رنگ سے امتیاز مت دو، تم کسی کو بڑا اور چھوٹا ہونے کی حیثیت سے امتیاز مت دو، تم کسی کو امیر اور غریب ہونے کی حیثیت سے امتیاز مت دو، بلکہ اگر امتیاز دینا چاہتے ہو تو یاد رکھو اللہ کے نزدیک اگر کوئی شے امتیاز کے قابل ہے وہ تمہارا تقوی ہے۔ اگر صاحب تقوی ہو تو خدا کی نگاہ میں بھی بلند ہو، نبی کی نگاہ میں بھی بلند ہو، اماموں کی نگاہ میں بھی بلند ہو، اور لوگوں کی نگاہ میں بھی انشاءاللہ بلند ہو کے رہو گے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انسانیت کو اللہ نے جب خلق کیا تو اسے باہمی تعلقات کے ساتھ رہنے کے لیے خلق کیا کہ یاد رکھو تم ان کے درمیان رہنا۔ اسی لیے صلہ رحمی کو انسانوں کے اوپر اتنی تاکید کے ساتھ رکھا کہ دیکھو اگر تم صلہ رحمی نہیں کرو گے تو تمہاری عمر میں کمی آ جائے گی، اگر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں رکھو گے تمہارے رزق میں برکت نہیں ہوگی، اگر تم اپنے قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرو گے تو تمہارے یہاں برکتوں کا نزول نہیں ہوگا۔ یہ کم مسئلہ نہیں ہے، خدا نے آپس میں رہنے کے لیے لوگوں کے رشتوں کو ایسا بنایا، کسی کو کسی کا باپ بنایا، کسی کو کسی کا بیٹا بنایا، کسی کو کسی کا چچا بنایا، کسی کو کسی کا کسی کی ماں بنایا، کسی کو کسی کا پھوپھی اور پھوپھا بنایا، اور اسی طرح رشتوں کے اس موتی میں خدا بند عالم نے اس طرح سے کائنات میں، کائنات آدم و عالم میں اس طرح سے موتی کی طرح پرو دیا کہ محبتوں کا ایک گلدستہ ہے جو انسانیت کے درمیان پھولتا اور پھلتا نظر آتا ہے۔ بس یہی فرق ہے، جہاں ان گلدستے کو سجانے کا سلیقہ آ جاتا ہے وہ گھر خود بخود جنت بنتا چلا جاتا ہے، لیکن جو گلدستے میں سے پھول کو توڑ کے اسے مسل دینے کی کوشش کرتا ہے اس گھر میں سکون نہیں ہوتا، اس گھر میں چین نہیں ہوتا، آپس میں تعلقات خراب ہوتے ہیں تو بے سکونی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ خدا نہیں چاہتا کہ گھروں میں بے سکونی پیدا ہو جائے، خدا بس یہی چاہتا ہے کہ ان رشتوں میں انسان ایسا موتی کی طرح سے پیروتا چلا جائے رشتوں کو کہ یہ رشتے انسان کو منزل کمال تک پہنچا دے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر رشتے، خدا کی قسم، اگر اہل بیت کا دروازہ نہ ہوتا تو یہ رشتے کبھی بھی قابل احترام نہ ہوتے۔ آپ دیکھیں چچا کا رشتہ آزر نے خراب کر دیا، ابراہیم کے چچا آزر چچا کا رشتہ وہ بھی چچا ہے، خدا کی قسم چچا کا رشتہ ندامت اور شرمندگی کے احساس سے نہ جانے کس طبقے کے اندر پڑا رہتا اگر اہل بیت کا دروازہ نہ ہوتا۔ اسی طرح آپ دیکھیں رشتوں کے درمیان اگر صرف ماں کا رشتہ دیکھیں گے آپ تو خدا کی قسم کنعان کی ماں، جناب نوح کی بیوی
ماں کے رشتے کو ایسا ذلت و پستی میں گرا چکی تھی. اسی طرح سے اگر اہل بیت کا دروازہ نہ ہوتا تو یہ رشتے محترم نظر نہیں آتے. بھائی کا رشتہ کتنا محترم رشتہ ہمارے یہاں مانا جاتا ہے، لیکن جناب یوسف کے بھائی کا مرحلہ جہاں آیا، یا جناب آدم کے دو بیٹے، ایک حابیل اور ایک قابیل، حابیل کو قابیل نے قتل کر دیا، بھائی نے بھائی کا قتل کیا، ایک بھائی قاتل بن گیا، ایک بھائی مقتول بن گیا. دنیا میں بھائی کے رشتے کو رسوا کر کے رکھ دیا تھا. یہ رشتے دبے ہوئے طبقات کے اندر محفوظ رہتے. کوئی سمجھ نہ پاتا کہ رشتوں میں احترام بھی ہوتا ہے. چچا کا رشتہ احترام کے قابل ہے، بھائی کا رشتہ احترام کے قابل ہے، بہن کا رشتہ احترام کے قابل ہے، اور اسی طرح ماں کا رشتہ احترام کے قابل ہے. لیکن خدا کی قسم یہ در اہل بیت ہے کہ ابو طالب جیسے چچا نے پیغمبر اسلام کی حمایت کر کے دنیا کو بتا دیا. اور چچا اور ہوتے ہیں، لیکن پیغمبر کا یہ چچا ابو طالب پیغمبر کی حمایت کر کے دنیا کو بتائے گا. جب تک ابو طالب زندہ ہے پیغمبر کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے. جب تک ابو طالب کے رگوں میں خون ہے پیغمبر کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا ہے. یہ چچا کا رشتہ بچایا گیا، محترم ہو گیا. دنیا نے اس رشتے کو احترام کی نگاہوں سے دیکھا. اسی طرح خدا کی قسم، ارے بیٹے کا رشتہ دنیا میں کنعان کی بنیاد پر یا قابیل کی بنیاد پر آپ دیکھیں اتنا شرمندہ احساس ہو کے رہ گیا تھا. لیکن اگر آپ تاریخ کی نگاہوں میں دیکھیں گے تو علی اکبر جیسا بیٹا نہ ہوتا تو دنیا کی نگاہوں میں رشتہ احترام نہ ہوتا، رشتہ احساس نہ ہوتا. اگر اسی طرح سے آپ دیکھیں کائنات عالم و اعظم کی نگاہ نے دیکھا کہ بھائی کے رشتے کو قابیل نے اس طرح سے رسوا اور ذلیل کر دیا تھا. اگر کربلا میں عباس جیسا بھائی حسین کے سامنے کھڑا ہو کے سر جھکا کے طاعتن و سمان یہ نہ کہتا اے میرے آقا آپ کے لبوں کی جنبش میرے لیے قابل اطاعت ہے. عباس نے بھائی کے رشتے کو وہ احترام عطا کر دیا کہ آج بھائی کا احترام کرنے کے لیے تیار ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اسی طرح سے ماں کا رشتہ دنیا میں پامال کر دیا گیا تھا. لیکن خدیجہ جیسی ماں ہو یا فاطمہ جیسی ماں ہو تو کیا کہنا. اللہ اکبر. خدا کی قسم کائنات آدم پر کوئی بی بی ایسی نظر ہی نہیں آئی جو حسنین کی ماں جیسی ہو جائے، جو حسنین کی ماں جیسی ہو جائے. ایک ماں کے ایصال ثواب میں یہ مجلس رکھی گئی ہے، لہٰذا سامعین کرام اور مومنین کرام کی خدمت میں کچھ لہجہ گفتگو ماں کے اوپر کر دوں. سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو ہم کچھ ایسی باتیں کرنے لگتے ہیں کہ جس سے کفر جھلکتا ہے. ماں ہو، بیٹا ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، 6 مہینے کا بچہ ہو، اگر ہمارے یہاں سے کوئی انتقال کر جاتا ہے خداوند عالم اسے اٹھا لیتا ہے تو ہماری زبان سے ایسے الفاظ نہیں نکلنے چاہیے کہ پروردگار ہمارے ہی ساتھ ایسا کرنا تھا، اے اللہ ہمارے ہی ساتھ. نہیں، آپ کو تو شکر کرنا چاہیے کہ خداوند عالم جس تربیت کی ذمہ داری یا جس فریضے کی ذمہ داری آپ کے اوپر جس نے ڈالا تھا اس ذمہ داری سے آپ کو سبکدوش کر دیا. اس کی امانت تھی، اس نے لے لیا، اس کی امانت تھی. نہ ہم نے خلق کیا نہ ہم بھیج سکتے، وہی عطا کرنے والا ہے، وہی واپس لینے والا ہے. لہذا کبھی اپنی زبان پہ ایسے جملے نہ لائیں کہ میرے ساتھ ایسا ہونا تھا، میرے ہی ساتھ ایسا ہونا تھا اور میرا ہی بچہ جانا تھا. نہیں، ایسا نہیں کہنا چاہیے. آپ یہ کہیں پروردگار تیری امانت تھی، تیرے حوالے ہو گئی. کربلا سے درس لے، اللہم تقبل منا، یہ جملہ ہے کربلا والوں کا. کبھی اپنی زبان پہ شکر اسی لیے کہتے ہیں. امام حسین کو سید الصابرین کیوں کہتے ہیں؟ اسی لیے کہتے ہیں. سید الشہداء کیوں کہتے ہیں؟ اسی لیے کہتے ہیں. لہٰذا یہ جملہ کبھی اپنی زبان پہ نہ آنے دیں. ایک مرحلہ. دوسرا مرحلہ ابھی انشاءاللہ مجلس کے درمیان بھی آئے گا، وہ یہ ہے کہ
ہم یہ جو ایصال ثواب کا ذریعہ ہے مجلس، ہم صوم کرتے ہیں، اس کے بعد 10واں 20واں 40واں برسی، پھر اس کے بعد سالہ سال مجلسیں کرتے ہیں، کیا صرف مجلس ہی ایصال ثواب کا ذریعہ ہے؟ نہیں، صرف مجلس ایصال ثواب کا ذریعہ نہیں۔ اور ان نوجوانوں کے لیے بھی یہ پیغام دے دوں کہ جن کی والدہ حیات ہیں، جن کی ماں ابھی زندہ ہیں، خدا کی قسم زندگی میں اتنا احترام کر لو، مرنے کے بعد چاہے جتنی مجلسیں کرو، اگر زندگی میں ماں کو سکون نہیں تھا تو فائدہ نہیں۔ ماں کو زندگی میں آرام پہنچاؤ، ماں کو زندگی میں اتنا خوشحال کر دو کہ مرنے کے بعد اگر تم مجلس کرو تو ماں وہاں سے بھی تمہیں دعا دے کہ آئے میرا لال مرنے کے بعد بھی مجھے نہیں بھولا۔ خدا کی قسم ماں، میں نے اس سے پہلے مجلس میں آپ سے کہا تھا، ماں ایک ایسا تعویذ کا نام ہے جو زندگی میں اس کی پہنو تو برکت ہی برکت ہے، مرنے کے بعد بھی اگر اس کے ذکر، اس کے تذکرے کو اور اس کی یاد کو اپنے سینے سے لگائے رہو تو زندگی میں کسی مشکل میں گرفتار نہیں ہو سکتے ہو۔ ماں اس عظمتوں کا منارہ ہے کہ کائنات آدم و عالم پر کوئی نبی نہیں بچا کہ جس کو احترام کرنے کے لیے نہ کہا گیا ہو۔ ہمارے نبی ہوں یا کوئی بھی ہو، سب پر واجب ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کا احترام کریں۔ آدم ہیں تو ان کے لیے بھی واجب تھا، لیکن کیا کریں کہ جناب آدم کے لیے کوئی ماں باپ نہیں بنایا گیا۔ نوح ہیں تو ان کے لیے بھی واجب ہے، ابراہیم ہیں تو ان کے لیے بھی ضروری ہے، موسیٰ و عیسیٰ ہیں تو ان کے لیے بھی ضروری ہے۔ تو پھر جب انبیاء ہیں، آئمہ ہیں، تو پھر ہمارے جیسے انسانوں کی کیا بساط ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کا احترام نہ کریں۔ خدا کی قسم اگر ماں صاحب کردار ہو جاتی ہے، ماں اگر اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر دیتی ہے، آپ دیکھیں ہمارے یہاں تو مرحلہ ہی عجیب ہے۔ خدا کی قسم میں نے اس سے پہلے بھی بڑی مجلسوں میں کہا ہے اور ہر جگہ یہ کہتا ہوں کہ ہمارا جتنا شکر ہم ادا کریں اپنے گھر والوں کا، اپنی ماں کا، کہ ہمیں ایسے خاندان اور ایسے گھر میں چڑھایا ہے، پرورش عطا کیا ہے کہ جس گھر میں آنکھ کھلتے ہی علی کا نام سنا ہے، آنکھوں سے حسین کو لگایا ہے، اس سے بڑی عظمت کیا ہو سکتی ہے۔ ہمارا کمال ہی یہی ہے کہ اگر بچوں کی تربیت ماں نے اس کائنات میں اس انداز سے کیا ہے کہ اگر سوتے ہوئے بچے کو اٹھا کے بھی کہا جائے کہ تیرا عقیدہ کیا ہے تو وہ جاگ کے یہی کہتا ہے اللہ ایک ہے، پنجتن 5 ہے، امام 12 ہیں، معصوم 14 ہیں، کربلا کے شہید 72 ہیں۔ یہ عقیدہ ہے ہمارے بچوں کا۔ تو یاد رکھو جب ہمارے بچے ایسے ہیں تو جوان کیسے ہوں گے، جوان ایسے ہیں تو بزرگ کیسے ہوں گے، بزرگ ایسے ہیں تو علماء کیسے ہوں گے، جب علماء ایسے ہیں تو مراجع کیسے ہوں گے، جب مراجع ایسے ہیں تو ہمارا آخری امام کا علم کیسا ہوگا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ غور کریں، آپ فکر کریں، ماں اس عظمتوں کا منارہ ہے۔ بس جلدی جلدی باتوں کو آپ تک پہنچا دوں۔ اگر ماں صاحب کردار ہے، ماں کی تربیت اچھی ہے، اپنے بچوں کو پروان چڑھاتی ہے، تو کائنات کی نگاہوں نے دیکھا ماں نے جب پروان چڑھایا اپنے بچے کو، ماں نے جب تربیت کی اپنے بچے کو، تو کائنات کی آنکھوں نے دیکھا کوئی قاسم سلیمانی بن کے سامنے آیا، کوئی حسن نصر اللہ بن کے سامنے آیا۔ ماں نے اور تربیت کی تو کوئی آیت اللہ بہجت بن کے سامنے آیا۔ ماں نے اور اچھی تربیت کی تو کوئی آیت اللہ سیستانی بن گیا، کوئی آیت اللہ خامنائی بن گیا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ یہ ماں کی تربیت کا کمال ہے، یہ ماں کی تربیت اور ماں کی آغوش کی تربیت اور ماں کی پرورش کا نتیجہ ہے کہ انسان منزل کمال تک پہنچتا ہے۔ میں اگر نام لینا شروع کر دوں تو ہزاروں کی تعداد میں ایسے نام ہیں جو ہمارے سرزمین ہندوستان پہ ماؤں کی تربیتوں کا نتیجہ ہیں اور ماؤں کی تربیتوں کا قصیدہ پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ دنیا کی نگاہوں نے دیکھا غفرہ مآب ہمارے یہاں ہے، احقاق الحق لکھنے والے ہمارے یہاں ہیں، قلب عابد صاحب ہمارے یہاں ہیں، بڑے بڑے علماء ہمارے یہاں گزرے ہیں۔ ایسے ایسے علماء ہیں کہ عراق سے وہاں پہ خط آتا تھا کہ ان کے پاس جا کے دریافت کرو، ان سے سوال کرو، ان سے پوچھو یہ کہاں سے آئے۔ یہ ماؤں کی تربیتوں کا نتیجہ ہے، یہ ماں کی آغوش کی، خدا کی قسم، پرورش کا نتیجہ ہے۔ اگر انسان اپنی ماں کے صحیح راستے پہ چلنا شروع کر دے اور ماں پاک دامن ہو، ماں صاحب کردار ہو، ماں کی پرورش اچھی ہو، ماں کی تربیت میں کمال پیدا کیا جائے۔ میں نے اس سے پہلے کی مجلس میں کہا تھا کہ ماں اگر اپنے اندر سیرت جناب سیدہ اور کنیزان سیدہ پیدا کر لے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ آغوش میں پلنے والا بچہ ناصر امام زمان نہ بن سکے۔ ممکن ہی نہیں ہے
کہ وہ ناصر امام زمان نہ بن سکے. بس ماں، پہلے ماں کو کنیز فاطمہ زہرا بننا پڑے گا، باپ کو سیرت علی پہ چلنا پڑے گا. جب باپ سیرت علی پہ چلنا شروع کر دے گا، ماں سیرت فاطمہ پہ چلنا شروع کر دے گی، تو آغوش میں پلنے والا بچہ وقت کے امام کا ناصر بن جائے گا، وقت کے امام کا ناصر بن جائے گا. میری ماں اور بہنوں، اگر میری صدا تمہارے کانوں تک جا رہی ہے تو اب اس آواز کو اپنے دلوں میں اتار لو، اور خدا سے دعا کرتا ہوں میرے اللہ ہماری ماں اور بہنوں کے دلوں میں یہ جملہ اتار دے کہ ہمیں سیرت فاطمہ زہرا پہ چلنا ہے، اور چل کے اپنے بچوں کو ناصر وقت کے امام کا ناصر بنانا ہے. آپ جانتے ہیں میری ماں اور بہنوں، جب آپ وقت کے امام کے ناصر کو پروان چڑھائیں گی نا، تو عباس کی ماں ام البنین آپ کو دعائیں دے گی. عباس کی ماں ام البنین آپ کے حق میں دعا کریں گی. وہ بھی وقت کے امام کے ناصر کی پرورش کر رہی تھیں، آپ بھی وقت کے امام کے ناصر کی پرورش کریں گی. تو ماں اگر تربیت اچھی ہے تو حسن نصر اللہ بن جاتا ہے، تربیت اچھی ہے تو آیت اللہ بہجت بن جاتے ہیں، تربیت اچھی ہے تو غفران مآب بن جاتے ہیں، تربیت اچھی ہے تو قاسم سلیمانی بن جاتا ہے. لیکن اگر تربیت اچھی نہیں ہے، کردار اچھا نہیں ہے، اور پرورش میں کمی رہ جائے گی، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو دنیا کی نگاہوں نے دیکھا اگر پرورش اچھی نہیں ہوتی ہے تو کنعان بن جاتا ہے، پرورش اچھی نہیں ہوتی ہے ابو لہب بن جاتا ہے، پرورش اچھی نہیں ہوتی ہے آزر بن جاتا ہے، پرورش اچھی نہیں ہوتی ہے تو دنیا ابو جہل کہہ کے بلاتی ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. بس گفتگو تمام کر دوں میرے عزیزوں اور میرے دوستوں. ماں عظمتوں کا وہ منارہ ہے. اگر ماں نہ ہوتی تو کائنات میں کوئی ایسا مرکز نہیں ہوتا جہاں بے سکونی کے بعد سکون ملتا. اگر ماں نہیں ہوتی تو کائنات میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہوتی جہاں انسان بے سہارگی میں سہارا پا جاتا. یہی ایک ایسا رشتہ ہے جس میں کوئی غرض نہیں ہے، یہی ایک ایسا رشتہ ہے جس میں کوئی چاپلوسی نہیں ہے، یہی وہ رشتہ ہے جس میں کوئی دکھاوا نہیں ہے. ماں خود نہیں کھائے گی، بیٹے کو کھلا دے گی. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اتنا احترام رکھا کہ اپنی محبت کے میزان میں جب اپنی محبت کو تولا تو کہا میں تم سے 70 ماؤں کے برابر محبت کرتا ہوں. 70 ماؤں کے برابر، یعنی جب میزان بنایا تو ماں کی محبت کو بنایا، دنیا کی کسی محبت کو نہیں بنایا. خدا کی محبت کا پیمانہ ماں کی محبت ہے. اس سے بڑا جملہ نہیں میرے پاس نہیں ہے ماں کی عظمت کے لیے. بس میں ان کے بچوں سے کہوں گا کہ یاد رکھو ماں مر جاتی ہے، اور تمام سننے والوں سے کہہ رہا ہوں ماں مر جائے لیکن تمہاری ذمہ داری ہے کہ ماں کو مرنے مت دو. یہ جملہ بہت اہم ہے. ماں اگر مر بھی جائے اسے مرنے مت دو. کیسے مولانا؟ کیسے مرنے نہ دے؟ آسان طریقہ ہے، اس کے لیے صدقے کرو، اس کے لیے خیرات کرو، اس کے لیے کوئی ایسا کام کرو کہ ماں باقی رہ جائے، ماں کا نام چلتا رہے. کوئی جگہ بنا دو، کسی بچے کی تعلیم کا انتظام کر دو، جو کر سکتے ہو ماں کے لیے وہ کر. سب سے بہترین راستہ ہے صدقہ کرنا. یہ ہے ماں کا کمال. بس میرے عزیزو، کائنات کی نگاہوں نے دیکھا ہی نہیں ہماری ماں کتنی افضل ہے، خدا اسے پیمانہ بنا دے. آپ کی ماں کتنی افضل ہے، آپ سب کی مائیں کتنی محترم ہیں، کتنی صاحب احترام ہے. لیکن ذرا تصور کریں جب ہماری ماں اتنی محترم، آپ کی ماں اتنی محترم، ہم سب کی مائیں اتنی محترم ہیں، تو پھر جو حسنین کی ماں ہو، اور پھر جیسے رسول اسلام کہہ دیں فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ میری ماں ہے، تو تصور کریں پھر اس کا انداز کیا ہوگا، اس کا کمال کیا ہوگا. بس یہی تو وجہ ہے کہ خدا نے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو 18 سال کی عمر دے کے اس دنیا میں بھیجا، اور بھیجنے کے بعد اتنا کمال عطا کیا کہ کائنات کے قیامت تک کی خواتین کے لیے ایک بیوی ہوگی، لیکن اگر بیٹیاں ہوں گی تو بیٹی ہونے کی حیثیت سے نمونہ بن جائے گی، اگر بیویاں ہوں گی تو بیوی ہونے کی حیثیت سے نمونہ بن جائے گی، اگر مائیں ہوں گی تو ماں ہونے کی حیثیت سے
نمونہ بن جائے گی. اور اسی لیے چونکہ جمعرات ہے تذکرہ کر دوں، حدیث قصہ میں جب تذکرہ آیا تو جب جبرائیل نے پوچھا یا رب ومن تحت القصہ، تو آواز آئی ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا. ارے دنیا کو دکھانا چاہ رہے تھے الپروردگار عالم نبی کی زبان سے کہ اے نبی بتا دو دنیا والوں کو کہ فاطمہ ہیں، ان کے بابا ہیں یعنی بیٹی ہونے کی حیثیت سے، وبالہا ان کے شوہر ہیں بیوی ہونے کی حیثیت سے، وبنیہا اور ان کے بچے ہیں، بنوہا ان کے بچے ہیں، یہ ماں ہونے کی حیثیت سے تینوں کردار کو حدیث قصہ میں لا کے بیان کر دیا گیا. چادر میں لٹایا گیا، چادر میں چھپا کے پنجتن کو اظہار کیا گیا اور کائنات کے سامنے دکھایا گیا. اگر یہ نہ ہوتے تو آسمان نہ ہوتا، یہ نہ ہوتے زمین نہ ہوتا، یہ نہ ہوتے چاند نہ ہوتا، یہ نہ ہوتے ستارے نہ ہوتے، یہ نہ ہوتے پرندے نہ ہوتے، یہ نہ ہوتے وحوش نہ ہوتے. اگر ان پنجتن کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو اس پوری کائنات کو نہیں بناتا. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. یہ ہے ماں کی عظمت، ماں کی عظمت، ماں کی عظمت. لہذا ماں کو اپنے گلے سے لگاؤ، زندہ ہے تو اس کا احترام کرو، اس کے احساسات کو محسوس کرو. مانگے تب عطا نہ کرو، وہ سوچے تم دے دو. اس کی ضرورتوں کو محسوس کرو. جس دن یہ احساس پیدا ہو گیا، خدا کی قسم جنت تمہاری منتظر ہو جائے گی. الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. اللہ اکبر. ہماری جنت ہماری ماں کے قدم کے نیچے، آپ کی جنت آپ کی ماں کے قدم کے نیچے. اب ذرا تصور کریں حسنین کی جنت کہاں ہے، ہماری کیا حیثیت ہے. خدا کی قسم فاطمہ کی عظمت ہی الگ ہے. ارے اگر جنت بھی ان کے قدموں کے نیچے اگر آئی ہے تو اس کی جنت ہے جو پہلے سے سردار جوانان جنت ہے. تصور کریں، یہ کمال فاطمہ الزہرا ہے. اور یہی وجہ ہے میرے عزیزو کہ 18 سال کی عمر میں شہزادی نے تینوں رخ زندگی کے صنف نسواں کے حوالے کر دیے، اور کائنات کی عورتیں آج بھی انہیں نمونہ بنا کر کوئی فضا بن رہا ہے. آپ دیکھیں تاریخ کے دامن میں کمال جناب سیدہ دنیا کے سامنے آشکار ہو رہا ہے. وہ خدمات دیکھیں آپ. 18 سال کی عمر کیا ہوتی ہے، اللہ اکبر. میں کہاں تک آپ کی خدمت میں عرض کروں، 18 سال کی عمر بی بی کی، اتنے کمالات کا اظہار کرنا ہے. یہودی کے گھر میں جا کے 900 یہودی عورتوں کو دوبارہ زندہ کرنا ہے، آسان نہیں ہے. چادر ہے، پیبند لگے ہوئے ہیں، آسان ہے. خدیجہ کی بیٹی ہیں، جناب خدیجہ کی بیٹی ہیں. آپ تصور نہیں کر سکتے. اگر آج ہمارے گھروں میں تھوڑا سا پیسہ آ جاتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کیا نہ خرید لیں. آپ سوچیں جناب سیدہ خدیجہ کی بیٹی ہیں، گھروں میں فاقے ہو رہے ہیں. کہاں گیا مال؟ دین کی جیسے جیسے ضرورت پڑی خدیجہ کی بیٹی نے اپنے مال کو اس دین پہ لگا دیا. خود خدیجہ نے، جناب خدیجہ نے، شہزادی خدیجہ سلام اللہ علیہ نا، اپنے سارا مال دین پہ نثار کر دیا. شہزادی نے بھی یہی کام کیا. خود بھوکی رہی ہیں، سائل کو بھوکا نہیں جانے دیا. کیوں چلے آتے ہیں سائل ایک فاقہ کش کے گھر، کیوں چلے آتے ہیں سائل ایک فاقہ کش کے گھر، کیا مدینے بھر میں دروازہ کھلا کوئی نہ تھا. ذرا تصور کریں آپ، ایسے گھر میں جہاں 18 سال کی عمر، اتنے فضائل و کمالات، پیغمبر آتے ہیں تو سب سے پہلے دروازے سیدہ پہ جا کے سلام کرتے ہیں. یہ عظمت سیدہ ہے. جب جاتے ہیں تو سلام کر کے جاتے ہیں. جب کہیں جناب سیدہ تشریف لاتی ہیں، پیغمبر بیٹھے ہوتے ہیں، اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں. فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ میری ماں ہے. اب سوچیں کہ جب پیغمبر باپ ہو کے فاطمہ زہرا کا اتنا احترام کر رہے ہیں تو حسنین جیسے بیٹے ہوں تو اپنی ماں کا کتنا احترام کرتے ہوں. اللہ اکبر. تاریخ کی آنکھوں نے دیکھا کہ 18 سال کی عمر میں بال سفید ہو گئے،
کمر جھک گئی. خدا کسی بیوی کے اوپر ایسا ظلم نہ ہو جیسا جناب سیدہ کے اوپر ہوا ہے. خدا کسی ماں کے اوپر اتنا ظلم نہ ہونے دے جتنا حسنین کی مادر پہ ہوا ہے. کتنا روئی ہیں جناب نبی کریم کی رحلت پہ روئیں، قبر پہ جا جا کے روتی رہیں. جب زیادہ رونے لگی جس دیوار کا سہارا لے کے روتی دیوار گرا دی گئی. جس پیڑ کا سہارا لے کے بیٹھتی روتی اس پیڑ کو گرا دیا گیا. آپ تصور کرے اے علی فاطمہ سے کہہ دو یا دن میں رویا کرے یا رات میں رویا کرے. اللہ اکبر، یہ کیا ہو گیا زمانے کو؟ یہ رسول کی اکلوتی بیٹی ہے. ارے عزیزو یہی تو وجہ ہے کہ جاتے جاتے میری شہزادی کہہ کے گئی سبت علی مصائب انا سبت علی میں سرنا لیا. اے بابا، ارے جیسی مصیبت مجھ پہ پڑی ہے اگر دن پہ پڑتی تو رات کے مانند ہو جاتی. اللہ اکبر، میں سارے مصائب جناب سیدہ کے نہیں پڑھ سکتا. عزیزو، ارے سیدہ ہمیشہ روئی، سیدہ ہر جگہ روئی. سیدہ کہاں نہیں روئی؟ ارے نبی کے جنازے پہ سیدہ روئی. ارے حسنین کے سیدہ علی کے اوپر ظلم ہوا سیدہ روتی رہی. دروازہ گرا دیا گیا سیدہ روتی رہی. محسن کو شہید کر دیا گیا سیدہ روتی رہی. ارے حسن کے جنازے پہ تیر چلا روح سیدہ روتی رہی. کربلا میں حسین کے گلوے نازنین پہ شمر کا کند خنجر چلا. ارے میری بی بی روتی رہی. زینب کا سر بے پردہ ہو گیا. ارے میری شہزادی روتی رہی. رخسار پہ تماچے پڑتے رہے، پشت پہ تازیانے پڑتی رہی. روح سیدہ روتی رہی. ارے کہاں کہاں سیدہ روئی. مقتل میں روئی، خیموں کے درمیان روئی، زندان شام کے دروازے پہ روئی. اور اس سے زیادہ اور مصائب کیا ہو سکتا ہے؟ ارے آپ اگر زیارت پہ جائیں آج بھی جنت البقیع پہ، ارے جب کوئی زائر ایران معصوم قم کی زیارت کرتا ہے، نجف میں مولا علی کی زیارت کرتا ہے، مشہد میں امام رضا کی زیارت کرتا ہے، کربلا میں امام حسین اور امام مولا عباس کی زیارت کرتا ہے، اور زیارت کرنے کے بعد شام میں جناب زینب و سکینہ کی زیارت کر کے اگر یہ زائر جنت البقیع پہنچتا ہے تو وہاں کھڑا ہو کے دیکھتا ہے آج بھی ٹوٹی ہوئی مزاروں سے صدا آ رہی ہے سبت علی مصائب اللہ انا سبت علی الایام سرنا لیا. اے بابا، ارے آپ کی بیٹی کو زندگی میں بھی سکون نہیں تھا. اے بابا، ارے شہادت کے بعد بھی ظالموں نے روزہ مسمار کر دیا. ہر روزے پہ چراغاں ہے، جنت البقیع ویران ہے، ائمہ کی قبریں ویران ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. پروردگار تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. میرے اللہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ جس مرحومہ کے اصال ثواب میں مجلس رکھی گئی ہے اسے جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما. میرے معبود تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے والدین کا احترام اور ان کی خدمت کر سکیں. اگر وہ زندہ ہیں تو ان کا احترام اور ان کی خدمت کریں، اور اگر وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کے لیے کچھ خیر انجام دینے کی توفیق عطا فرما. اے میرے اللہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ جو یتیم غریب مسکین بیوائیں ہیں ان سب کے نان و نفقے کا غیب سے انتظام فرما. جو غریب اور یتیم بچیاں ہیں ان سب کی شادی کا غیب سے انتظام فرما. اے میرے اللہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ
ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما، ہمارے آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عنایت فرما۔ اے میرے اللہ، تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، اس مجلس حسین کا واسطہ، مادر حسین کا واسطہ، وارث حسین کا واسطہ، ہم بڑے گناہ گار ہیں، ہم سب کی گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو دامن عفو میں جگہ عنایت فرما۔ اے میرے اللہ، پہلی اور آخری دعا، میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ آپ حضرات سے التماس ہے ایک سورہ حمد 3 سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ کی روح کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جا رہی ہیں دہر سے پہلو شکستہ فاطمہ، جا رہی ہے دہر سے پہلو شکستہ فاطمہ، اس لیے ہر سو سے آتی ہے صدا یا فاطمہ، جا رہی ہے دہر سے پہلو شکستہ فاطمہ، جا رہی ہے دہر سے پہلو شکستہ فاطمہ، فاطمہ۔ اے مسلمانوں تمہیں رونے سے کیا تکلیف تھی، اے مسلمانوں تمہیں رونے سے کیا تکلیف تھی، اپنے بابا سے ہی تو کرتی تھی گریا فاطمہ، جا رہی ہے دہر سے پہلو شکستہ فاطمہ، جا رہی ہے دہر سے پہلو شکستہ فاطمہ، بات احمد کس قدر ٹوٹے مصائب کے پہاڑ، بات احمد کس قدر ٹوٹے مصائب کے پہاڑ، سن ہے 18 برس پر ہے ضعیفہ فاطمہ، جا رہی ہے دہر سے پہلو شکستہ فاطمہ، اے خدا بہر علی میں کیسا یہ کوہرام ہے، اے خدا بہر علی میں کیسا یہ کوہرام ہے، منہ کے بل حیدر گرے ہیں، مر گئی کیا فاطمہ، جا رہی ہے دہر سے پہلو شکستہ فاطمہ، زینب و کلثوم ہے ماں کی جدائی سے نڈھال، زینب و کلثوم ہے ماں کی جدائی سے نڈھال،
ان کے اٹھ گیا ہے ماں کا سایہ فاطمہ جا رہی ہیں دہر سے پہلو شکستہ فاطمہ غسل دیتے وقت حیدر چیخ کر رونے لگے غسل دیتے وقت حیدر چیخ کر رونے لگے زخمی پہلو جیتے جی کیسا چھپایا فاطمہ جا رہی ہیں دہر سے پہلو شکستہ فاطمہ بنت پیغمبر آخر کیوں ہوئے ظلم و جفا بنت پیغمبر آخر کیوں ہوئے ظلم و جفا کیا نہیں قلب رسول حق کا ٹکڑا فاطمہ جا رہی ہیں دہر سے پہلو شکستہ فاطمہ جا رہی ہے دہر سے پہلو شکستہ فاطمہ میں رضا کیسے لکھوں صف در بھلا کیسے پڑھے میں رضا کیسے لکھوں صف در بھلا کیسے پڑھے آپ کی ساری مصیبت فاطمہ یا فاطمہ جا رہی ہیں